फवाद चौधरी साहब आप ही की पार्टी के रहनुमा रहे, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन तो नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपनी एक मुलाकात का हवाला दिया जो खान साहब से उनकी हुई, वो एक केस के अंदर जब वहाँ पे मौजूद थे। वो कहते हैं कि ये बात हुई है और साबिक वज़ीर आज़म ने एग्री किया कि जो लहजे हैं वो मोहतात होने चाहिए। लहजों के मोहतात रखने के हवाले से PTI में गुफ्तगू शुनीद क्या हो रही? थैंक यू राना साहब। देखिए, ये जो मुलाकात की राम कहानी है सर, ये हम बड़ी पहले भी सुन चुके हैं, अब भी सुन रहे हैं। हकीकत हाल होती है वो कुछ और होती है। यहाँ शेख चिली के लिए जैसे दावे किए जाते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैच्योर्ड लोग जो है वो गलत बयानी करें। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। खान साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके बारे में भी बात नहीं करूँगा। मोहतात रवैये सियासत में अच्छी चीज़ है, इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। पार्टी के अंदर भी बसा औकात इस मसले के ऊपर, इस बात के ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, और मेरा ख्याल है कि हमारे रवैयों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पुरतशद्दद रही हो या हमने पुरतशद्दद कार्रवाइयों को एडवोकेट किया हो। हम जो अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करते हैं और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, पुरतशद्दद एहतजाज की बात नहीं करते। अगर आप पिछले 2-2.5 सालों में देखें तो दर्जनों जलसे खान साहब ने, जब वो कैद में नहीं थे तो उस वक्त किए थे, एक गमला तक भी नहीं टूटा था। तो ये एक्चुअली राना साहब, ये हुकूमती कारिंदों को बिठा के अगर आप उनसे ये बात करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि हमारी सियासत में कोई तशद्दुद का एलिमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, अब सब ये तो बता दें, आप बड़े परेशान रहते हैं, आज भी आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए। वाकई पाकिस्तान के लिए हर शख्स परेशान है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होना चाहिए। एक तो ये बता दें कि इस हालात की बेहतरी किस तरीके से हो सकती है, और दूसरा जो आपकी मुज़ाकराती टीम है, क्या उसको पूरा इख्तियार हासिल है? ये जो बार बार हुकूमती बेंचों से एक बात आती है कि उनको इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल हो। आपके सवाल का पहला हिस्सा था कुछ मेरे ज़हन में, मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दिया, अगर आप उसको बराए मेहरबानी रिपीट करें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए राना साहब, मैं बड़ा खुल के गुफ्तगू करने वाला शख्स हूँ। मैं लगी लपी रखता नहीं हूँ, और झूठ बोलना भी मेरी आदत नहीं है। फ्रैंकली वन सफर्स बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन दैट इज द वे आई एम। आपने रियासत में जब जो फॉल्स क्लेम्स जो होते हैं उनकी भरमार कर दें, और जो रियासत का जो एक एलिमेंट है वो दफन होकर रह जाए उन क्लेम्स और फॉल्स क्लेम्स के नीचे, तो फिर रियासत अपना तशख़्ख़ुस जो है वो खो देती है। देखिए, आज हम सारी दुनिया में जाके कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, हमारे मुल्क में आइन की हुकूमत है, हमारे मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो मौजूद हैं, हमारे मुल्क में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी कदर की जाती है, यहाँ इंसानियत मौजूद है, यहाँ अखलाकियात मौजूद हैं। राना साहब, प्लीज़ अलाउ मी टू से दिस कि मुझे इस मुल्क में इनमें से कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जब इतना झूठ, इतना बरमला, इतनी बोहतात में आप बोलेंगे तो किस किस्म की कौम को की परवरिश आप करेंगे, किस किस्म के हालात आप पैदा करेंगे कि लोग मुझे तकलीफ़ होगी इस बात कहते हुए, लेकिन मुझे कह देने दीजिए, मेरा ख्याल है कि आजकल जो हालात बने हुए हैं, किसी ने मुझे सुनाया, ये 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, आज मैं किसी और टेलीविज़न पे बैठा हुआ था, वहाँ भी मैंने ये बात की है। कहते हैं कि अगर आज मफरूज़े के तहत वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो वीज़े की कैद है उसको ख़त्म कर दे और इसको आज़ादाना ट्रैवल करने की इजाज़त दे दे उन ममालिक में। हमने पिछले दिनों में ये देखा है कि सर ये मैं कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और राना साहब यहाँ पे बैठे हुए, कि लोग 90-95 लाख दे के इंसानी स्मगलर्स के हाथ चढ़े हैं, उन मुल्कों में भी नहीं पहुँचे, और वो जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो उनके घर वालों से पैसे मंगवा रहे हैं। तो कभी हमने बतौर सियासतदान, बतौर पाकिस्तानी, बतौर हुक्मरान कभी बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन की है कि पार्लियामान के फ्लोर को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए कि लोग यहाँ से क्यों मुतनफ़र होकर बाहर मुंतकिल हो रहे?
یہ رانا صاحب یہ بیسک کرائسس ہے اس وقت اس ملک کا ایک آئیڈینٹی کرائسس بن چکا ہوا ہے. اور اس ملک میں جو مطلب جو جھوٹ اور فریب ہے وہ اس بہتات میں پالا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں کہ آپ اس کو بیان کر سکے. تو سب سے پہلے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو یہ تمام جو آپ نے جعلی لبادے اوڑے ہوئے ہیں ان کو اتار پھینکنا ہوگا. اگر آپ نے جمہوریت لانی ہے تو پھر جمہوریت لائیے, اگر آپ نے آئین کی حکومت بنانی ہے تو پھر آئین کی حکومت بنائیے, اور جو باقی چیزیں انسانیت اخلاقیات جو ہیں وہ اثر نو اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. لمبا کام ہے رانا صاحب, یہ آج اور کل میں ہونے والا نہیں ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ سیاسی ہم آہنگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. ایک کنسنسس ہونا چاہیے کسی چیز کے اوپر, یہ لوگ مانیں کہ ہم نے یہ ملک کو اس طریقے سے آگے لے جانا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں بھائی, اس میں تو مجھے بالکل نظر نہیں آتا انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہ کسی قسم کی امپروومنٹ ہوگی, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ دگرگوں حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ. اور یہ جو آج کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ نہ کرے کہ کسی وقت یہ حقیقت کا روپ دھار لے. وہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی با اختیار ہے نا؟ جی ہاں اس پر آتا ہوں. جی بالکل با اختیار ہے. جی خان صاحب نے ان کو سنڈے تک کا ٹائم کہا, آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا بھی ہے سنڈے تک کا ٹائم ہے کہ جی آپ اس مذاکرات کا. دیکھیے میں نے ابھی رانا صاحب کا کلپ بھی سنا ہے, شاید ہم لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ سنڈے تک تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہ اتنی جلدی حل ہونے والے معاملات ہیں نہیں, آپ بھی جانتے ہیں رانا صاحب, آپ کا بھی بہت ایکسپیرینس, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کم از کم یہ تو ہمیں احساس ہو کہ مذاکرات سیریسلی شروع ہو چکے ہیں. ابھی تک تو ifs and buts ہو رہا ہے نا, کہ یہ ہے جی تو وہ ہے جی. پچھلے 10 دن سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, پچھلے 10 دن سے یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. ہمیں جو امپریشن ملا ہے وہ یہ ہے جی کہ ابھی تک حکومتی جو طرف ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. تو کم از کم اس گتھی کو تو سلجھائیں نا کہ مذاکرات شروع کریں, ایک سیشن کر لیجئے, اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا جی کہ کتنا وقت ہمیں درکار ہوگا. تو یہی ٹیم جو ہے یہ واپس خان صاحب کے پاس جا کے ان سے مزید وقت جو ہے وہ لے گی. تو یہ تو یہ تو نہیں کہ جی کوئی پتھر کے اوپر لکیر ہو گیا ہے سنڈے کو, لیکن اس وقت سنڈے کی ڈیڈ لائن ہے کہ کم از کم مذاکرات کا آغاز ہو جائے. اچھا رؤف صاحب, جس طریقے سے حکومت تو اب اس کو جواز بنا رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ہم سے رابطہ تو نہیں کیا, ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, پریس کانفرنسز کے اندر کہہ دیتے ہیں, تو کیا یہی رابطہ کرنے کے لیے آپ کی طرف سے پیغام ہے, یا باقاعدہ ریٹن میں جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیکر کو کہیں, اسپیکر پھر دوسری طرف بات کرتے ہیں تو پھر مذاکرات آگے بنتے ہیں, تو باقاعدہ ریٹن میں دینے کا کوئی ارادہ ہے کہ بس یہی جو پیغام دے دیا یہی کافی ہے؟ دیکھیے بچکانا پن ہے. دیکھیے جب آپ فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر کوئی بھی اسپیچ کرتے ہیں تو سر وہ آپ کو پتہ ہے رانا صاحب وہ ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ موجود ہے, ہمارے لوگوں نے بھی تقریریں کی ہیں, ان کے لوگوں نے بھی تقریریں کی ہیں, دونوں اطراف نے بات چیت کی حمایت کی ہے. سو اس کے بعد ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی عرضی لکھ دیں ان کو, تو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا رانا صاحب کہنے کے یہ کہ ہمیں ایک ڈرافٹ بھیج دیں عرضی کا کہ جناب عالی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی عدالت میں اپنا جو بھی ہے کچھ کر دیجئے, تو ہمیں ایک بھیج دیں. تو میں ان لوگوں سے بات کر لوں گا جو ہماری ٹیم ہے, نیگوسیشنز ٹیم, تو ان کو کہیں گے جی کہ عرضی بھی لکھ دیجئے, اسپیکر صاحب کو بھیج دیجئے حجت کے طور پہ ہی. جی ہاں, بات ان کی نا کی تسکین ہو جائے تو معاملات آگے بڑھیں. ہم تو چاہیں گے سر کہ معاملات آگے بڑھیں, ہم چاہیں گے کہ مذاکرات کل نہیں آج شروع ہوں. اچھا رؤف صاحب, آج علی امین گنڈاپور کی جو ملاقات ہوئی ہے, اور بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کوئی بہتر پیغام دیا ہے اور ان کو بھی کوئی مثبت جواب ملا ہے. کیا اطلاع ہے کوئی ایسی کہ علی امین گنڈاپور صاحب صرف ویسے ہی ملنے گئے تھے, یا علی امین گنڈاپور صاحب کے چونکہ وزیر اعلیٰ ہے نا, تو وزیر اعلیٰ کے رابطے تو ہوتے ہیں نا, کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب. دیکھیے کے پی کا پروونس جو ہے ویسے بھی آپ کو پتا ریسٹو ہے, وہاں بدامنی ہے اس وقت, ٹیررزم کا آپ کو پتا ہے بہتات ہے وہاں ہو رہی ہے, بارڈر کے اوپر پرابلم ہے, اسکرمشز ہے کراس دا بارڈر, ہمارے تعلقات طالبان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک کہا آپ نے فرمایا کہ رابطہ تو علی امین گنڈاپور صاحب کا ایز چیف سیکرٹری ان کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ وقتاً فوقتاً بات بھی ہوتی رہتی ہے. مجھے آج کی جو میٹنگ ہے سر اس کے بارے میں آئی بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ ابھی تک کوئی ڈیفینیٹو
بات میرے پاس نہیں پہنچی ہے, ہمیں بریف بھی نہیں کیا گیا. جو میں آپ کو کہوں ون وے اور دی ادر کہوں کہ جی یہ بات ہوئی ہے, لیکن خان صاحب کو جب بھی ملتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, تو میں یہ چیز جو ہے یہ زیر بحث آتی ہے, اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے, یہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ان کی ڈسکشن کا. تو شاید آج رات نہیں تو کل تک ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اچھا رؤوف صاحب, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیر کے روز جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے اور اتوار تک کی آپ کی طرف سے ڈیڈ لائن ہے, تو یہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. فیصلے سے کیا توقعات ہیں؟ فیصلہ ہمیں پتہ ہے جو آنا ہے سر, کنوکشن. اچھا یہ معلوم ہے پہلے سے, تیار ہے؟ سر مجھے بتائیے نا, پچھلے جو ہوتے رہے ہیں جتنے بھی, جہاں بھی کنوکشن ہوئی ہے خان صاحب کی, کیا وہ کنوکشن بنتی تھی؟ لیکن کنوکشن تو کرنی ہے انہوں نے خان صاحب کو. ابھی تک تو جو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے جیل میں رکھنا ہے. سو لازمی بات ہے کہ چونکہ باقیوں میں بیل ہو چکی ہوئی ہے یا وہ ڈسپوز آف ہو چکے ہوئے کیسز, تو یہی ایک کیس. لیکن یہ سزا جو ہوگی, یہ پہلے بھی سزائیں ہوئی تھی, مسلسل سزائیں ہوئی تھی, اور ان سزاؤں سے نہ تحریک انصاف ختم ہو سکی تھی نہ کوئی چیز. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بعد کسی کو کچھ سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو سیاسی فائدہ بھی تحریک انصاف کا ہی ہوگا نا اس پہ, مظلومیت کا. سر ہاں آپ نے صحیح کہا سر, اور میں اس سے زیادہ جو سٹریس کروں گا وہ یہ اس بات پہ سٹریس کروں گا کہ تحریک انصاف کو تو جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے, بالکل ہوا ہے 2 سالوں میں, 2.5 سالوں میں. لیکن جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے سر اس قسم کی چیزوں کے اوپر. لوگوں کو مطلب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ جی اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا. تو یہ انصاف نہ ملنے کا جو ایک فیکٹر ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے حکمران ہیں جو اس وقت چوری کی حکمرانی کر رہے ہیں, وہ ان کو بہت زیادہ نقصان اس سے ہو رہا ہے.